السلام علیکم۔ آج یہ بالکل میں الگ ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں ابھی، اور وہ یہ ہے کہ جب 9ویں 10ویں کی چھٹی آتی ہے تو لوگ گھر میں قید ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی بور ہو رہے ہیں، حالانکہ بڑا پڑھنے پڑھانے والا دن ہے، عبادت کرنے والا دن ہے، لیکن اگر آپ سے کچھ اور نہیں ہوتا تو کم سے کم قبرستان جائیں اور جا کر اپنے بڑوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھیں، وہاں قبروں کی حالت کو بہتر بنائیں، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے لیے یہ بہت معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اور ہم یہی سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی وہ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا، کوئی اور دیکھ لے گا، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور عنقریب ایسا یہ ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے عزیز و اقارب کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں جائیں، وہ قبروں پہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ میں ایک اسکالر کی بات سن رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اگر انسان جمعرات کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جا کے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی زیارت کرنا جو ہے نا وہ بڑا مین ہے اور ثواب کا ہے سلسلہ۔ اور یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سلسلہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ گناہ اور ثواب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو آپ چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں اس کا بھی حساب کتاب آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو کم سے کم جس وقت برزخ کے معاملات نپٹیں گے اور آپ اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملیں گے، اچھی حالت میں یا بری حالت میں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو کم سے کم اس پوزیشن پہ تو ہوں گے کہ جا کے جو ہے نا آپ کتنا کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی وہ ہم نے کچھ صحیح کیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین ہے طریقہ کار۔ ابھی 10واں محرم کل کا دن باقی ہے۔ جو لوگ کئی سالوں سے اپنے والدین کی قبروں پہ نہیں گئے وہ چلے جائیں، بہن بھائیوں کی قبروں پہ نہیں گئے چلے جائیں، کیونکہ انسان انتظار کرتا ہے۔ اور اگر آپ جائیں گے، آپ اپنے ساتھ بچے لے جائیں، گھر والوں کو لے جائیں، بغیر پابندیوں کے کہ عورتیں نہیں جائیں گی، بچے نہیں جائیں گے، لے جائیں اور سب وہاں جا کر قرآن پاک پڑھیں، لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں اور عبرت حاصل کریں قبرستان میں جا کے، تاکہ آپ کو یہ ہو کہ ہاں بھئی اب ہم نے بھی آنا ہے، اور آپ کے بچوں کو بھی ایک عادت پڑے گی کہ آپ کے مرنے کے بعد اس نے جانا ہے، ورنہ وہ حال ہمارا ہو جائے گا کہ قبر میں ڈالنے کے بعد اگلے 25-30 منٹ بعد زندگی میں کوئی وہاں گیا نہیں، تو جھاڑیاں اگ جاتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو قبروں کے اوپر بھی خیال کرنا پڑتا ہے، گورکن سے نمبر لینا پڑتا ہے، واٹس ایپ نمبر آج کل آ گئے ہیں، گو ایزی پیسہ، جیز کیش آ گئے، تو اس پہ آپ ان کو پیسے بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کی قبروں کی تصویریں بھی بھیج دیں، آپ کو آن لائن ساری چیزیں کر دیں۔ ویسے تو فرض حکومت پاکستان کا، لیکن ایکچوئل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان اپنے آپ کو دیکھے یا لوگوں کو، تو اس لیے ایک پرائیویٹ کمیونٹی کے میں قبرستان میں گیا تھا تو وہاں پر پورے روڈ بنے ہوئے تھے، نمبر الاٹ تھے، ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی، اور آن لائن آپ گھر سے بیٹھ کے بھی اپنے پیاروں کی قبر دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کے بلاک بالکل قبریں الگ تھیں، اور ہر بلاک پہ آپ کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلی مرتبہ جائیں تو وہاں کوئی اور قبر ہو، کوئی اور آدمی فاتحہ پڑھو۔ تو جس طرح کمیونٹیز کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں، شاید کہ ہمارے بڑوں کو، کیونکہ اب کراچی میں اس وقت دفنانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، تو ہو سکے تو اپنے اگر آپ لوگوں کے معاملات کو جس طرح کے ہیں، آپ اپنے لیے قبر بک کر لیں، ایریا بک کر لیں، 10-15 لوگوں کے لیے قبر کی جگہ لے لیں، تاکہ کم از کم جو مرنے والا ہے، کیونکہ قبر اتنی مہنگی ہو گئی ہے، 50,000 روپے تک کی قبر ملتی ہے، تو مرنے والے کی جیب میں چاہے پورے مہینے کا راشن یا بجلی کا بل نہ ہو، لیکن اس کی قبر کا بل، اور وہ کہاں لوگوں کی بریانی کے پیسے دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ خاندان کے بڑے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی یا اپنے والدین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی قبر خرید کے ان کو وقف کر دیں، تاکہ وہاں پر آپ کے خاندان کے لوگ دفن ہو سکیں۔ یہ والی جو قبرستان ہے، اس میں بھی ہمارے ایک بڑے نے یہ جگہ لی تھی، باؤنڈری وال بنائی تھی، اور اس کے بعد آج اس میں تقریباً 25-30 لوگ مدفن ہیں، تو ایک آدمی بھی جاتا ہے تو سب کے لیے وہ فاتحہ خوانی پڑھ دیتا ہے، وہاں صفائیاں کروا دیتا ہے۔ تو یہ سارے کام ہوئے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے گیا تھا، دکھایا سب کچھ۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ بھی، اگر بعض دفعہ کوئی انسان کو خیال آتا ہی نہیں، کیونکہ انسان اپنے مسئلے مسائل میں اتنا پھنسا ہوا ہے، تو ہو سکے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اور جا کر قبرستان میں اپنی بڑوں کی قبروں کی صفائیاں کریں، ان کو بہتر کر دیں، ان پہ نام لکھ لیں، ان کو پکا کروا دیں، قبر دھس گئی تو مٹی ڈلوا دیں، کیونکہ عنقریب ہم سب نے وہاں جانا، تو جو ہم اچھا کریں گے اس کو ہم آگے پائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزوں کی، جیسے آپ کی زندگی میں مینٹنس کی ضرورت ہے نا، ان کو بھی مینٹنس کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، آس پاس کچرا جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کے پیاروں کی قبروں میں ڈال دیتے ہیں۔
جگہوں پہ کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں کیا حساب ہے، یہ کتنا کچرا جمع ہو گیا، بہت ساری چیزیں اور ہیں. تو اگر چیزوں کو، قبروں کی حالت اگر مینٹین نہ کی جائے نا تو سب ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ دھس جاتی، پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو قبر ہی نہیں ملتی. اور آپ زندگی میں کوئی موقع ایسے آتے ہیں جب انسان جاتا ہے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ، یہ پیاروں کی قبروں پہ، تو آپ کو اس کا نام و نشان نہیں ملتا، وہ تختیاں کچھ اور لگی ہوتی ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے، جو بھی یہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو ایک میسیج سمجھ لے، اور اس کو یہ سمجھے کہ کل کا دن ابھی باقی ہے. جو لوگ آج نہیں گئے وہ چلے جائیں، فاتح کریں، تو یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے. اب یہی میری ایک ریکویسٹ ہے بس آپ سے. بہت شکریہ.